السلام علیکم ایٹ کلاس آج ہم کہانی پڑھیں گے ابن سبات کی۔ چوتھی صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک بغداد میں ایک چور تھا جس کی وجہ سے پورا بغداد پریشان تھا۔ ان کی راتوں کی نیندیں نہیں ہوتی تھیں۔ عدالت نے اسے چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے اور جیل میں ڈال دیا۔ 10 سال کی قید کاٹنے کے بعد ابن سبات جیل سے نکلا اور پھر دوبارہ چوری کے ارادے سے ایک گھر کا راستہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ گھر بالکل سنسان ہے اور وہاں پر اس نے ہیرے جواہرات وغیرہ ڈھونڈنے شروع کیے، لیکن اسے وہاں سے کچھ نہ ملا سوائے کپڑوں کے تھان کے۔ اس نے وہاں جب دیکھا ایک بزرگ شخص اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہ پریشان ہو گیا کہ اب میری چوری پکڑی جائے گی۔ ان بزرگ شخص نے اس سے بہت اطمینان سے بات کی، اس سے کہا کہ تم تھکے ہوئے ہو، میں تمہارے لیے دودھ کا پیالہ لاتا ہوں، پہلے وہ پی لو، اس کے بعد آرام سے چوری کر لینا۔ بزرگ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مدد کرتے ہیں جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ باندھنے میں۔ اس کو وہاں پر کوئی ہیرے جواہرات یا سکے وغیرہ تو نہیں ملتے، بس ایک کپڑوں کے تھان ہوتے ہیں جو کہ وہاں رکھے ہوتے ہیں اور وہ گٹھڑیاں باندھ لیتے ہیں۔ 2 گٹھڑیاں بنتی ہیں، ایک بھاری ہوتی ہے اور ایک ہلکی ہوتی ہے۔ وہ بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں اٹھا سکتے تو میں تمہارے ساتھ اٹھوا دیتا ہوں، اور میں بھاری گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں اور ہلکی تم اٹھا لینا۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس کو ساتھ جاتے ہیں اور اس کو لے کر راستے میں وہ اس سے بزرگ سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، ان کی نیت پہ شک کرتا ہے، لیکن وہ بزرگ اس کو بہت اطمینان سے سارے جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو بزرگ سے وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے ان گٹھڑی کو اٹھانے کی مجھ سے معاوضہ لوگے، تم بہت چلاک ہو، تم نے پہلے مجھے وہاں پر میری خاطر تواضع کی اور اب تم حصہ مانگو گے مجھ سے۔ تو بزرگ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا سامان تم رکھو، اور وہ گھر میرا ہی تھا اور میں نے تمہیں سارا، کیونکہ تم میرے مہمان تھے اس وجہ سے میں نے خاطر تواضع کی، اور وہ بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بزرگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان بزرگ نے جو ہے ان بزرگ کے جانے کے بعد ابن سبات جو ہے بہت زیادہ سوچتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، اور وہ لوگوں سے پوچھتا ہوا پھرتا ہے کہ ایسا ایک بزرگ ہے جس نے کہ میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، تو کوئی مجھے اس تک پہنچا دے۔ چور کو ان بزرگ کا پتہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہ اتنے ہی نیک اور اللہ کے ولی ہیں۔ اس کے بعد چور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہ صرف ہوتا ہے بلکہ اسلام کا بہت بڑا ولی بنتا ہے اور شاہ ابن سبات کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دین کی تمام طرح سے پیروی کرواتے ہیں اور دینی تمام احکامات اس کو سمجھاتے ہیں، جس کے بعد وہ دنیا میں شاہ ابن سبات کے نام سے مشہور ہوتا ہے اور بہت بڑا ولی اللہ بنتا ہے۔ اور اس طرح یہ کہانی جو ہے یہ حقیقت کا واقعہ ہے، اور ابن سبات کو جس چیز نے تبدیل کیا وہ اچھا رویہ تھا، نہ کہ سزائیں۔ سزائیں انسان کو تبدیل نہیں کر سکتی بلکہ ایک اچھا رویہ انسان کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کہانی سے
محبت کے اثر کا پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت سے پیش آتے ہیں تو اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔